बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने रवायात। इतनी रात को कहाँ से आ रही हो तुम? आगा जान की गरजदार आवाज़ पूरे घर में बाज़ गश्त करने लगी। मैं अपनी सहेली की सालगिरह पर उसके घर गई थी। उसकी आवाज़ में भरपूर एतमाद था। किससे पूछ कर गई थी तुम? आगा जान की आवाज़ अब पहले से कहीं बुलंद थी। मैं अम्मी को बता कर गई थी। उसका एतमाद कम ना हुआ, ना ही उसकी ज़बान लड़खड़ाई। पूछ कर किससे गई थी तुम? उनका गुस्सा कम ना हुआ। सामने पूरा घर खड़ा था। आगा जान, ताया जान, दिलावर, उज़्मा ताई, उसकी अम्मी, अनम, सोबिया भाभी और नरमीन। आगा जान सबके सामने उसकी अदालत लगाए खड़े थे। उसकी अम्मी जो कब से खामोशी से सब देख रही थी, डरते हुए उसकी दिफा करने आगा जान के सामने आ गईं। आगा जान, मैंने इजाज़त दी थी इसे। आगा जान ने गुस्से से घूर कर सादिया को देखा। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? तुम अगर इस घर की रवायात और असूल भूल गई हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं। इस घर के सारे फैसले मर्द करते हैं। औरतों का काम सिर्फ बावर्ची खाना संभालना है। आइंदा ये बात तुम भी समझ जाओ और अपनी बेटियों को भी समझा दो। ये आखिरी जुमला था जो आगा खान ने कहा था। उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चले गए और बाकी घर वाले भी इधर उधर हो गए। वो जब कमरे में आई तो सबसे पहला थप्पड़ अम्मी का पड़ा था उसे। वो जानती थी अम्मी उसके इंतज़ार में होंगी और अब उसे दूसरी अदालत का सामना करना होगा। कहा था ना तुमसे मत जाओ, रात को क्यों गई थी तुम? इशरत ने गुस्से से दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंक दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की अम्मी, बता कर गई थी आपको। आगा जान को तो नहीं बता कर गई थी ना? मैं आगा जान की मुलाजमा नहीं हूँ जो हर बात उनसे पूछ कर करूँ। अगर उनका बस चले तो इस घर की औरतों पर सांस लेने के लिए भी पाबंदी लगा दें। आहिस्ता बोलो बदबख्त, अगर किसी ने सुन लिया तो। इशरत सादिया की बात काट कर बोली, तो सुन लें, मैं डरती किसी से नहीं। सादिया ने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर लिया। बंद करो बकवास, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अम्मी एक बात आप भी सुन लें। इस घर में जो 100 साल पुरानी औरतों को गुलाम समझने वाली रवायात जिंदा हैं, मैं उनको कभी तस्लीम नहीं करूँगी। ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। सादिया सर पर हाथ रख कर सोफे पर गिर गई। या अल्लाह, या अल्लाह, हिदायत दे इस लड़की को। वो बाल खोल कर वॉशरूम में घुस गई। 21वीं सदी के इस दौर में आज भी शहर से दूर कुछ इलाकों में ऐसी जहलाना रसूमात और रवायात जिंदा थी जिनमें औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, और वो भी एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां आंखें खुलते ही उसने हमेशा घर में मर्दों को हुकूमत करते और घर की औरतों को उनके सामने सर झुकाए देखा। वक्त बदल गया, ज़माना बदल गया, लेकिन इनके घर की रवायात नहीं बदले। खाने में क्या बनेगा से लेकर घर की एक ईंट तक हर फैसला आगा जान या ताया जान ही करते थे। घर की औरतों को अपनी मर्जी से एक गमला भी यहाँ से उठाकर वहाँ रखने की इजाज़त ना थी। औरतों के कपड़े, जूते, हत्ता के उनकी शादियों के फैसले भी मर्द ही करते थे। वो पुरानी सोच रखने वाले लोग थे जो औरत का बोलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
اس کے باپ کی ڈیتھ 4 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں اسے کافی اختیارات حاصل تھے۔ گھر کے پرانے نظام کے باوجود اس کے ابو نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی والا رویہ نہیں رکھا۔ ہمیشہ اسے عزت، احترام اور محبت دی۔ آغا جان اور تایا جان کی سخت مخالفت کے باوجود اسے تعلیم دلوائی اور وہ شعور دلوایا کہ آج وہ اپنے خاندان کے غلط روایات کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ آغا جان لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف تھے۔ آج سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی۔ کوئی اگر زیادہ کوشش بھی کرتا تھا مڈل سے آگے نہیں جا پاتا۔ فیروز تایا کی بیٹی انم اور اس کی بڑی بہن نرمین دونوں ہی مڈل سے زیادہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں۔ آغا جان کا اکلوتا پوتا اور بقول ان کے اس گھر کا اگلا وارث تایا کا بیٹا سکندر تعلیم کے لیے امریکہ تک گیا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ آغا جان کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہیں نکل سکا اور ان پرانے خیالات سے آزاد نہ ہو سکا جو آغا جان اور تایا جان برسوں سے اس کا برین واش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ کر واپس آیا تو لگتا نہیں تھا وہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے۔ وہی جاہلانہ سوچ، عورت پیر کی جوتی، عورت پر حکمرانی۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ابو جمال ظفر نے اسے اتنا تو شعور دلوایا کہ وہ اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی۔ اس کے باوجود ابو کو ساری زندگی تایا اور آغا جان سے تانے ملتے رہے، بیوی کا غلام، بغیرت مرد وغیرہ، اور ابو نے بھی خاموشی سے سب کچھ سن کر برداشت کیا اور کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ پھر بھی آغا جان ان سے کبھی راضی نہ ہوئے۔ ایک رات خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت لے لی اور ان تینوں ماں بیٹیوں کو آغا جان اور ان کے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ آغا جان پہلے اگر انہیں تھوڑی بہت اہمیت دیتے بھی تھے تو وہ جمال ظفر کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ جائیداد ساری آغا جان کی مٹھی میں تھی، اس لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تینوں کے پاس عظمیٰ تائی کی پاور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ 2 بیٹیوں کی ماں تھیں اور ان کا شوہر بھی زندہ تھا، اس لیے ان کی ہر بات کو اہمیت حاصل تھی۔ آغا جان 3 بار MNA سلیکٹ ہوئے اور اب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے پوتے سلطان فیروز کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ عشرت کو ان کی ذاتی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاہیں کریں، لیکن اسے ان کی یہ زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ چھت پر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آج بارش کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہوا اسے بھلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ عشرت بنا اس کی آمد کا نوٹس لیے اور بنا اسے اہمیت دیے خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے چائے کے سپ لے رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ نہ تو اس کے رعب دار شخصیت سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی اس کے دراز قد سے۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والا شوہر، وہ غصے سے دھاڑا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ میں کسی منگنی، کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نظریں جھکا کر بات کرو مجھ سے اور دوپٹہ سر پر لو۔ اچانک اس کی نظر زویا کے کھلے بالوں کی طرف گئی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، خرید کے نہیں رکھا تم نے مجھے۔
یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کہا کرو مجھے۔ کیوں، تمہاری شکل اچھی ہے؟ چلو یہاں سے، چائے پینے دو مجھے۔ تم پہلے بتاؤ مجھے، کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ وہ اس کے بازو دبوچ کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارے سامنے جواب۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔